القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ ہر کے بعد تکبیر امام حاضر شود. جو آدمی امام کی تکبیر کے بعد حاضر ہوا ہو ہرگاہ امام تکبیر دیگر گوید. جب بھی امام دوسری تکبیر کہے ہمراہ او تکبیر گفتہ داخل نماز شود تو اس کے ساتھ تکبیر کہہ کے نماز کے اندر داخل ہو جائے. دیکھیے مسبوق کا مسئلہ ہے نماز جنازہ. نماز جنازہ میں اگر کوئی آدمی پہلے سے ہی شریک ہے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور وہ لیٹ سے پہنچا ہے اور امام جو ہے نماز کو شروع کر چکا ہے. تو اب فرض نماز کے اندر تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی آئے تکبیر کہہ کے نماز کے اندر شامل ہو جائے. جو رکوع و سجدے والی نماز ہے اس کے متعلق مسئلہ یہ. لیکن نماز جنازہ سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ انتظار کرے گا. اگر امام ایک تکبیر مثال کے طور پر کہہ چکا ہے تو دوسری تکبیر کا انتظار کرے گا. جب دوسری تکبیر امام کہہ لے تو دوسری تکبیر کے ساتھ تکبیر کہہ کے شامل ہو جائے. وبعد سلام امام تکبیرات اول کے فوت شدہ قضا کنن. اور امام کے سلام کہنے کے بعد پہلی تکبیراتیں جو فوت ہو گئی ہیں اس کی قضا کرے گا. تو اگر ایک تکبیر چھوٹی ہے مثال کے طور پر تو وہ تکبیر کہہ کے اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو دعا ہے اس کو پڑھ کر پھر وہ سلام پھیرے گا. امام کے ساتھ سلام نہیں پڑھے گا. ونزل ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی انتظار تکبیر دیگر امام ضرور نیست. کہہ رہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کی دوسری تکبیر کے کہنے کا انتظار ضروری نہیں ہے. تو یہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جیسے فرض نمازوں میں رکوع سجدے والی نمازوں میں جب بھی آدمی آتا ہے مسبوق آتا ہے وہ شامل ہو جاتا ہے تو جنازے میں بھی شامل ہو جائے گا. تکبیر کا انتظار نہیں کرے گا. مانند کسے کے وقت تحریمہ امام حاضر باشد. کہہ رہے اس آدمی کے مانند کہ جو تکبیر تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ حاضر ہو. وہ ہمراہ امام تکبیر تحریمہ نہ گفت اور امام کے ساتھ اس نے تکبیر تحریمہ نہ کہا ہو. تو جس طرح وہ آدمی جو شروع سے ہی موجود تھا مگر امام کے ساتھ اس نے تکبیر تحریمہ نہیں کہا. اس کو چاہیے تھا کہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کے جو ہے نماز کے اندر شامل ہو جائے مگر وہ چپ چاپ کھڑا ہے. اب امام نے تکبیر تحریمہ کہہ کے مثال کے طور پر سورہ کیا کہتے ہیں ثنا کی تلاوت کرنی شروع کر دی. سب لوگ ثنا پڑھ رہے ہیں اور وہ چپ چاپ کھڑا ہے. تو جس طرح اس آدمی کے لیے گنجائش ہے جائز ہے کہ وہ فوراً جو ہے تکبیر کہہ کے شامل ہو جائے. اسی طرح وہ آدمی جو دور سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور دیری ہو گئی ہے وہ آ رہا ہے تو امام کی دوسری تکبیر کا انتظار نہیں کرے گا وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. کہ نماز جنازہ سوار برسمہ جائز نیست. کہہ رہے کہ جنازے کی نماز گھوڑوں پر سوار ہو کر پڑھنا جائز نہیں ہے. مسئلہ نماز جنازہ در مسجد مکروہ است. جنازے کی نماز مسجد میں مکروہ ہے مگر کوئی عذر ہو تو اس کی وجہ سے فقہا نے بعض حالتوں کے اندر گنجائش دی ہے. مثال کے طور پر حرم شریف کے اندر مسجد کے اندر ہی مسجد حرام کے اندر ہی جنازے کی نماز ہوتی ہے اور وہاں عذر ہے. عذر کیا ہے؟ ازدحام، بہت زیادہ بھیڑ ہے. اگر کہیں کہ نہیں جنازے کی نماز جو ہے بالکل مسجد حرام سے باہر تو اتنا بڑا ایریا ہے کہ پھر جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو عذر پیش آنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے وہاں مسجد کے اندر ہی جنازے کی نماز ہوتا ہے. اور اس طرح جو ہے جہاں عذر اس طرح کے عذر پائے جائیں گے وہاں بھی یہ احکام منتقل ہوں گے. مسئلہ نماز جنازہ بمردہ غائب و بر عضو کمتر از نصف روا نیست. کہہ رہے جنازے کی نماز مردہ غائب کے لیے اور ایسے عضو پر جو آدھا سے کمتر ہو جائز نہ ہو. تو جو غائب نہیں جو موجود نہیں ہے مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا دہلی کے اندر اور یہاں ہم جو ہے جنازے کی نماز 15-20 لوگ اکٹھے ہو کر غائب جو ہے ان کی جنازے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی
لاشٹ کا ہمیں ٹکڑا ملا ہے اور اس کو ہم نے ملایا تو آدھا سے کم ہے، مثال کے طور پر سر ملا، ہاتھ پیر مل گئے، تو اتنا عضو مل جائے لاش کا، مردے کا، کہ جو آدھا سے زائد ہوگا اس کو ملا ہے، تو اس کو جو ہے کلے کا حکم دے کر اس پر جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اور اگر جو ہے آدھا سے کم ہے تو وہ اسے ایسا مانیں گے کہ جو ہے یہ مردہ ہے ہی نہیں، نماز جنازہ کے سلسلے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مشہور قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل، اکثر میں کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ مسئلہ طفل بعد ولادت اگر آواز کردہ برآں نماز کردہ شود و الا نہ، کہہ رہے کہ بچہ اگر پیدائش کے بعد آواز کرے یعنی روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی، ورنہ نہیں۔ اگر آواز نہیں کیا اور مر گیا تو پھر جو ہے اس کو ایسے ہی دفنا دیا جائے گا، اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ مسئلہ طفلے کے ازدار الحرب بدون مادر و پدر بندی کردہ شد، کہہ رہے کہ وہ بچہ جو دارالحرب سے ماں اور باپ کے بغیر قید کر کے لایا گیا، و یا ماں باپ کے میں سے کوئی ایک ہے اور مثال کے طور پر ماں ہے، اس کے ساتھ بچے کو قید کر کے لایا گیا، ویا اسپیدر و مادرش یا اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک مسلمان ہے، یا خود عاقل ہو اور مسلمان شد اور مسلمان ہو گیا، دریں ہر سے صورت ان تینوں صورتوں کے اندر اگر طفل و میرت اگر وہ بچہ مر جائے نماز بروے کردہ شود تو اس پر نماز پڑھی جائے گی۔ دیکھیں اتنی بات تو طے ہے کہ نماز جنازہ جو ہے یہ مسلمانوں ہی پر پڑھی جاتی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے 3 صورتیں بیان کی انہوں نے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مسلمان اور کفار کی جنگ ہوئی، مسلمان نے اس علاقے کو فتح کر لیا، ظاہر سی بات ہے جب مسلمان فتح ہو جاتے ہیں تو وہاں فتح یاب ہو جاتے ہیں از زور شمشیر، یعنی صلح وغیرہ نہیں ہوا ہے، لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے تلوار ہتھیار کے بلبوتے پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ پھر جو ہے وہاں جتنے بھی مرد ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے گا، اور جتنی عورتیں ان کو باندھی بنا لیا جائے گا، بچوں کو بھی قید کر کے لایا جائے گا۔ اب جو ہے قید کر کے دارالحرب سے دارالاسلام کے اندر ایک بچے کو لایا گیا، تنہا بچے کو لایا گیا، اس لیے کہ اگر بچے کے ساتھ والدین ہونا تو بچے کو ان کے والدین کی تابع کر دیا جاتا ہے، تو بچے کو قید کر کے لایا گیا، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہے۔ یا ایک شکل یہ ہو گئی، دوسری شکل یہ ہے کہ بچے کو قید کر کے لایا گیا اور اس کے ساتھ اس کے والدین کو بھی لایا گیا، مگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک مثال کے طور پر ماں یا باپ مسلمان ہو گیا۔ تیسری شکل، یا بچہ خود ہی عقل مند ہے اور تمیز کر سکتا ہے، چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اور اس نے جو ہے دیکھا کہ اسلام جو ہے اچھا مذہب ہے، اس لیے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں، یا اس پر پریشر ڈال کے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس نے جو ہے اسلام مذہب کا دیکھا کہ بہت اچھا مذہب ہے، اسے لگا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو ان تینوں شکل کے اندر اگر وہ بچہ مر جاتا ہے تو اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ تو یہ اگرچہ بچہ بظاہر پہلی شکل کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہو، اس لیے کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی نہیں ہے، یا جو ہے والدین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا، تو اس میں بھی اگر جو مسلمان نہیں ہے اس کی طرف اگر نسبت کی جائے تو بظاہر جو ہے غیر مسلمان، لیکن ان تینوں شکل کے اندر جو ہے اس بچے پر جو ہے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ مسئلہ سنت آس کے جنازہ را 4 کس بردارن، کہہ رہے کہ سنت یہ ہے کہ جنازے کو 4 آدمی لے کر چلیں، وجل رواں شون اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں، نہ پویا، کہہ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے مگر دوڑیں گے نہیں، دوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہوا۔ آگے وہ ہمراہ یانش، ہمراہی کی جمع ہے ہمراہ یانش، اور اس کے ساتھی یعنی جو لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور جنازے کے ساتھ چلنے والے لوگ پس جنازہ رواں شون، جنازے کے پیچھے چلے،
و تاکہ جنازہ پر زمین نہادہ نہ شود، اور جب تک جنازے کو زمین پر نہ رکھ دیا جائے، نہ نشینند تو لوگ نہ بیٹھیں۔ تو ادب یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے آدمی چلے، اور جب تک جنازے کو اتار کر زمین پر نہ رکھ دیا جائے سب لوگ کھڑے رہیں۔ مسئلہ لحد در قبر کردہ شود، کہنے قبر کے اندر لحد بنایا جائے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو قبر کھودا جاتا ہے تو وہ جو ہے بغلی قبر نہیں ہوتا ہے، سیدھا سا قبر کھود کر اس میں جو ہے میت کو لٹا کر اوپر سے جو ہے تختہ یا بانس وغیرہ لگا کر اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جو ہے بغلی قبر بنایا جائے، یعنی جیسے ہمارے یہاں بنایا جاتا ہے اس طرح بنا کر پھر جو ہے نیچے سے جانب مغرب دائیں جانب سوراخ کر دیا جائے اور میت کے برابر، اس میں پھر میت کو دبا کر میت کو اندر کر کے اور پھر جو ہے اسے کچی اینٹ وغیرہ سے یا مٹی سے جو ہے اچھی طرح سے بند کر کے پھر جو ہے اس کو مٹی سے بھر دیا جائے۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جن علاقوں میں مردہ خور جانور ہوتے ہیں وہ ایسی قبروں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لحد در قبر کردہ شود، قبر میں لحد تیار کیا جائے۔ اور میت را از جانب قبلہ داخل قبر کردہ، اور میت کو قبلے کی طرف قبر کے اندر داخل کیا جائے۔ وہ وقت نہادن، اور میت کو جب قبر کے اندر رکھا جائے تو یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ گفتہ شود، یہ دعا پڑھی جائے۔ ورویہ بسوئے قبلہ کردہ شود، اور اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ وقبر زن پوشیدہ شود، کہنے کہ جو عورت کی قبر ہے اس کو پوشیدہ رکھا جائے، پردہ کا خیال رکھا جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ خشت خام اور کچی اینٹیں یا نہ یا نرسل نہادہ رکھ کر خاک امپاشتہ اس پر مٹی سے پاٹ دیا جائے۔ تو کچی اینٹ وغیرہ سے استعمال کرنا چاہیے، پکی اینٹیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح قبر کو بھر دیا جائے۔ وہ قبر مثل کوہان شتر کردہ شود، کہہ رہے ہیں کہ قبر کو اونٹ کے کوہان کی طرح کیا جائے، یعنی بہت زیادہ اونچا نہیں ہے، جس طرح اونٹ کا کوہان ہلکا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے، بہت کم بھی نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے قبر کے ابھار کو بنایا جائے۔ کہہ رہے خشت پختہ پکی اینٹیں و چونا و چوک اور لکڑی درآ کردن اس کے اندر استعمال کرنا مکروہ ہے، تو ان سب چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے آچے برقبور اولیاء عمارات ہائے رفیع بنا می کنن، کہنے کہ اولیاء کرام کی قبروں پر جو اونچی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، وہ چراغ روشن می کنن، اور چراغوں کو روشن کیا جاتا ہے، وہ عزی قبیل، اور اس طرح کی بدعتیں کی جاتی ہے، ہرچی می کنن جو کچھ کیا جاتا ہے حرام است یا مکروہ، یہ مکروہ تحریمی اور حرام ہے، ان سب سے بچنا چاہیے۔ آگے مسئلہ ہے کہ اگر بدون خواندن نماز جنازہ مردہ دفن کردہ شد، کہ اگر جنازے کی نماز پڑھے بغیر مردہ کو دفن کر دیا جائے، برقبر نماز جنازہ خواندہ شود، تو اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی تاسع روز 3 دن تک، اس لیے کہ 3 دن وہ مدت ہے کہ جس کے اندر امید ہوتی ہے کہ لاش صحیح سالم رہے گا، لاش جو ہے 3 دن کے بعد پھلنے پھوٹنے لگتی ہے۔ اور بعد سے روز نماز بر قبر جائز نہیں، کہہ رہے کہ 3 روز کے بعد قبر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، نزد امام اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ کہہ رہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد 7 سال کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بعد تقریباً قریب کا ترجمہ کریں تقریباً قریبی وفات خود اپنی دنیا سے پردہ پوشی فرمانے سے پہلے بر شہدائے احد نماز جنازہ خواندہ، شہدائے احد پر جنازے کی نماز پڑھی تھی۔ تو ایک دفعہ داخل مقدر ہے، سوال ہوگا کہ جو ہے جب 3 ہی دن تک جو ہے قبر پر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 7 سال کے بعد شہدائے احد پر جنازے کی نماز کیوں پڑھی تھی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ شاید کہ این خصوصیت شہداء باشد، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شہداء کی خصوصیت ہو کہ بدن آہا منفسق نمی شود، کہ ان کے بدن یہ پھٹتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اعجاز کے معاملہ فرماتا ہے کہ ان کے بدن کو صحیح سالم رکھتا ہے، پھولنے پھٹنے نہیں دیتا۔ اور 3 دن کی جو مدت تحدید کی گئی ہے اسی لیے کی گئی ہے کہ اس مدت کے اندر لاش صحیح سالم رہتا ہے۔